أجمعين. آغا ابی بکر ابن خیاط کی توجیح کو باطل کرنے کے بعد دوسری توجیح یہ ہے منسوب پڑھنے کی کہ اذا ہوا ایہا کو منسوب پڑھنے کی توجیح یہ ہے کہ آپ کو شکل میں ایہا منسوب نظر آ رہا ہے ورنہ تقدیر میں وہ مرفوع ہی ہے. یہ دوسری توجیح ہے صحیح کرنے کی دوسری توجیح. کل ایک توجیح تھی اس کو رد کیا، یہ دوسری توجیح کی ہے ابن مالک نے. ابن مالک کہتے ہیں کل ابوبکر ابن خیاط نے کہا تھا نا، آج ابن مالک ایک توجیح کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے منسوب، لیکن آپ دوسری اینک لگائے اس کو آپ کو مرفوع نظر آئے گا، اندر سے مرفوع نظر آئے گا. یہ ابن مالک کی توجیح ہے، خلاصہ اس کا یہ. اب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو ذرا سنیے غور سے. یہ عبارت ذرا پیچیدہ ہو جائے گی نا. فرماتے ہیں کہ ضمیر نصب کو ضمیر رفع کی جگہ پر عاریتن رکھا گیا ہے. عاریتن ادھار رکھا گیا نہیں، اور اس کے لیے ہم ایک آیے قرآنی کو دلیل بنا رہے ہیں. ابن مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ قراءت سبعہ میں سے 7 قراءت کو مراجع فقہا نے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی قراءت ہو صحیح ہے، اس کو ہم انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ ایاک نعبد جو ہم پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر آغا حسن نے اس کو یوں پڑھا ہے ایاک تعبد، یعنی اے خدا تو ہی تو ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو ہی تو ہے صرف کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. ایاک نعبد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہی تو ہے کہ تعبد جس کی عبادت، تو ہی تو معبود ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا نا ایاک تعبد. یہ قراءت حسن قراء سبعہ میں سے ایک ہے. ایاک تعبد یعنی تو ہی تو ہے جس کی عبادت کی، یعنی تو ہی تو معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہمارا ہے نا، کوئی اور معبود تھوڑی ہے نا. یہ معنی کیا آغا قراءت حسن میں ابن مالک نے. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایاک ہو گیا نائب فاعل کے نہیں، ضمیر انتا ایاک جو ہے نائب فاعل ہوا کہ نہیں، جبکہ ایاک جو ہے منصوب کی ضمیر ہے، ہونا چاہیے مرفوع، ہونا چاہیے مرفوع کیونکہ نائب فاعل بن رہا ہے وہ. تو اب مرفوع کی جگہ منصوب کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں یہ وہی قصہ ہے کہ ہے مرفوع، یہ ظاہر میں منصوب نظر آ رہا ہے. یہ آغا ابن مالک نے توجیہ کیے قراءت حسن کے اعتبار سے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے کہ ظاہر میں منصوب ہوگی، اندر سے مرفوع ہوگی وہ. لیکن یہ توجیہ ابن مالک کی درست نہیں ہے، کیونکہ فَإِذَا زَيْدٌ الْقَائِمَہ میں قائمہ کو نصب دینا یہ ضمیر میں نہیں، یہ تو اس میں ظاہر میں. ضمیر میں چلو آپ کی بات ہم نے مان بھی لی، اس میں ظاہر میں کیا کریں گے پھر؟ اس ظاہر میں جو ہے اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ ایک ضمیر دوسری ضمیر کے اعارتاً لیا جاوان. چلو اگر آپ کی بات مان بھی لیں بالفرض، تو القائم اس میں ظاہر میں کیا کریں گے؟
القائموں کی بجائے القائمہ پڑھا ہے، تو اب کیا کریں یعنی یہ مسئلہ تو جو ہے وہ حل نہیں ہوا، ضمیروں کا مسئلہ تھوڑی، اس میں ظاہر میں بھی تو یہ ہوتا ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ ہاں، اس لیے آغا ابن ہشام نے ابن مالک کو رد کرتے ہوئے کہا کہ چلو آپ کی بات مانتے ہوئے کہ ضمیروں میں چلو مان لیے، لیکن القائمہ کو اس میں ظاہر میں نصب کیوں دیں گے؟ پھر ضمیر ہوتا تو چلو مان لیتے، یا کا یا ہو ہوتا، یا ہا ہوتا تو چلو ٹھیک ہے۔ القائم میں اب یا تو آپ یہ توجیہ کریں کہ قطع صفتیت کیا کہ زید کی صفت القائم تھا، اور قطع صفتیت کر کے آنی یا امدہ تقدیر میں رکھ کر القائمہ کو نصب دیا ہے مفعولیت کی بنیاد پر، یہ توجیہ کریں تو آپ کی والی توجیہ تو نہیں رہی، یعنی یہ تو کچھ اور توجیہ ہو گئی۔ آپ کی توجیہ تھی کہ مرفوع ہے، ظاہر میں منصوب نظر آ رہا ہے، آپ کی توجیہ تو یہ تھی نا، ہم نے تو بالکل بدل دیا ہے، نہیں ہم نے تو مفعول بہ بنا دیا ہے، آپ نے بنایا تھا خبر زید، ہم نے بنایا کہ مفعول آنی، تو دونوں توجیہ میں فرق ہو گیا کہ نہیں؟ بس آپ کی توجیہ باطل ہے، نہیں آپ کی توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا القائم کو حال قرار دے زید کے لیے، یا اس کو مفعول آنی قرار دے دیں، یا حال قرار دے منصوب حال کی بنیاد پر، اور اس میں حال میں الف لام ال کو الف لام زائدہ قرار دیں تاکہ نکرہ بن جائے، القائم کا قائم مشتق نکرہ بن جائے، اس لیے الف لام کو زائدہ قرار دیں، ہو جائے گا کیا؟ القائم اصل میں قائمان ہے، یوں ہو جائے گا، حال کی بنیاد پر یا مفعول بہ کی بنیاد پر ایک آنی کو تقدیر میں رکھتے ہوئے، یہ آغا ابن ہشام کہہ رہے ہیں۔ بس اس بنیاد پر آپ نے جو ضمیر مرفوع سے ضمیر منصوب کو عاریتاً لیا تھا، یہ کوئی قیاسی و قانونی بات نہیں ہے، کہیں شاذ و نادر کہیں کسی نے استعمال کر لیا ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، کوئی قانون سے نہیں بن سکتا ہے، نہیں، ورنہ ہر آدمی ہر چیز کو اپنی جگہ پر جس طرح چاہے اس طرح اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہے، یہ تھوڑی چلتا کوئی نہیں، اس لیے جو ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ عاریتاً مرفوع کی جگہ پر منصوب ضمیر لائی گئی ہے، دکھنے میں منصوب ہے لیکن حقیقت میں مرفوع ہے، یہ بات قیاسی و قانونی نہیں ہے، کہیں اکا دکا کسی نے استعمال کر لیا غلط طلط تو وہ ایک قانون نہیں بن سکتا ہے، یہ رد کر دیا، اور ابھی تک چل رہی ہے آغا سیبوئی کی بات درست، کیونکہ آغا سیبوئی تو ڈائریکٹ کا مرفوع پڑھو، منصوب پڑھ کیوں رہے ہیں؟ منصوب تو غلط ہے، توجیحات غلط کی توجیہ کرنے جاتے تو اتنی غلطیاں نکل رہی ہیں، یعنی غلط کی توجیہ کرنے میں یہی ہوتا ہے، ایک جھوٹ کو صحیح کرنے جائیں گے 100 اور جھوٹ بولنا پڑیں گے، ایک جو ہے غلطی کو صحیح کرنے جاتے 100 اور غلطیاں نکل آتی ہیں، یہ والا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پر، بار بار جو ہے غلطی ہو رہی ہے، نہیں۔ ایک اور صاحب کو بھی آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تیسری توجیہ آپ سنیں، وہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ القائمہ کا الف لام جو ہے نا، اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کس نے کہا کہ حال کو نکرہ آنا چاہیے، حال معرفہ بھی آ سکتا ہے، الف لام کو جو الف لام زائد قرار ہی نہیں دے رہے، کہ ہم الف لام القائم کے اندر لا کر پھر بھی حال قرار دے سکتے، کس نے کہا کہ الف لام کے ساتھ نہیں آ سکتا حال ہے، وہ یوں توجیہ کر رہے ہیں اور منسوخ قرار دے رہے ہیں، یہ ایک اور توجیہ لے کر آ رہے ہیں۔ اب جو توجیہ ہے بڑی مشکل توجیہ ہے، ذرا سا
اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اذا فجائیہ اس کے شکم میں وجد تو افعال قلوب کا معنی موجود ہے۔ وجد تو افعال قلوب میں سے نا، فَإِذَا بِالْبَابِ أَسَدٌ، تو جیسے بھی نکلا اچانک سامنے جو شیر تھا، بالباب اسدون، فَإِذَا أَسَدٌ بالباب، یا فَإِذَا زید قائم مثلا۔ تو یہ جو ہے، جو اذا فجائیہ کے بعد مرفوع آتا ہے، اذا فجائیہ اپنے بعد مبتدا خبر چاہتا ہے اس لیے مرفوع آ جایا کرتا ہے، لیکن یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اذا میں وجد تو کا معنی افعال قلوب کا معنی پوشیدہ ہے، اسی نے عمل کیا ہے اور القائمہ کو نصب دیا ہے وجد تو افعال قلوب نے۔ اب غور کیجئے گا کیا عرض کر، اذا بمعنی وجد تو افعال قلوب جب وہ عمل کرتا ہے تو زید کو رفع دیتا ہے، القائم کو نصب دیتا ہے۔ زید کو رفع دیتا ہے مبتدا کی بنیاد پر، تو اذا، اور اس میں فاعل میں آپ نے سن رکھا ہے کہ اس میں فاعل عمل کرتا ہے چند چیزوں پر اعتماد کر کے، مبتدا پر اعتماد کر کے، اپنے جو ہے نفی و تاکید پر اعتماد کرتے ہوئے، اور استقبال و حال کے معنی میں آئے گا، یہ جو شرائط تھی۔ تو اذا بھی اسی طریقے سے، چونکہ مستقل ایک چیز نہیں ہے، کسی کے ساتھ اذا ظرف متعلق ہوا کرتا ہے، اس لیے اس سے بھی مستقل نہ ہونے کی، اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہونا چاہیے جس سے اذا متعلق ہو سکے، یعنی مستقل تو نہیں ہے۔ تو کہتے اذا وہ اسم فاعل کی طرح جو ہے زید کو رفع دیتا ہے، تو یہ اس کے اذا کے عمل کرنے کی شرط یہ کہ کسی پر اعتماد کرے۔ یہاں پر کسی کا اعتماد کیے بغیر کیسے عمل کیا اس نے؟ تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ بھائی اذا جو ہے یہاں پر بغیر اعتماد کے عمل کر رہا ہے، یہ بھی کسی نے توجہ کی، بغیر اعتماد کے عمل کر رہا ہے، اپنے بعد والے کو رفع دیتا ہے، مبتدا خبر اس کے بعد ہونا چاہیے اس بنیاد پر، اور اس کے اندر معنی جو وجدتو کا موجود ہے، وجدتو جو افعال قلوب والا موجود ہے، میں نے پایا کہ شیر اچانک سامنے آ گیا۔ کہتے یہ توجہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے افعال قلوب لیا ہے، اذا کے اندر افعال قلوب کا معنی لیا ہے، تو دو مفعول لے گا، وہ مرفوع تھوڑی لے گا، وہ دونوں مفعول، القائم کو بھی منصوب ہونا چاہیے، زید کو بھی منصوب ہونا چاہیے۔ یہ ایک مرفوع ایک منصوب کیسے ہو گیا؟ یعنی پھر دو مفعول لینا چاہیے اس کو، تو افعال قلوب دو مفعول لیتا ہے، نہیں کہ ایک مرفوع ایک منصوب، یہ نہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے القائم کو حال قرار دیا الف لام کے ساتھ، یہ بہت شاذ ہے کہ کوئی الف لام کے ساتھ معرفہ ہونے کے باوجود حال واقع ہو جائے، وہ درست نہیں ہے، وہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، اور شاذ و نادر کو قانون میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ بس اس لیے بہتر یہ کہ جو چیز قابل توجیہ و تعویل ہے
اس کو قابل توجیہ و تعویل ہی رکھا جائے، اپنی طرف سے جو ہے نہ کہا جائے کہ حال جو معرفہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ کہے کہ بھائی جو ہے وہاں پر اذا کے اندر وجدتو کا معنی تھا، اذا نے خود عمل کیا اور زید کو رفع دیا ہے مثلا. یہ توجیحات لانا وجدتو کو تقدیر میں رکھ کر یہ درست نہیں ہے، بلکہ توجیہ جو قابل توجیہ ہے، قابل تعویل ہے، وہ تعویل یہ کہ القائم کو کہیں کہ ہے معرفہ لیکن آپ اس کو نکرہ قرار دیں. یہ توجیہ تھی. سیوطی میں ایک شعر گزر چکا ہے کہ جہاں پر معرفہ آ جائے حال، جیسے وحدہ تھا، وحدہ کو حال قرار دیا، اس کو تعویل کی تھا جو ہے منفردن میں. منفردن جو ہے کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے اور جو ہے مشتق بھی ہے. وحدہ کو حال بنا کر منفردن قرار دیا تھا. تو اس طرح یہاں پر بھی توجیہ کریں. القائم کو کہ الف لام زائد ہے اور جو ہے وہ حال بن گیا. یہ توجیہ ہو سکتی، تو جو قابل توجیہ ہے اس کو قابل توجیہ بنانا ہے، اس کو شاذ و نادر اور جو ہے قانون کے خلاف جائے اس کے اندر شامل نہیں کرنا ہے. یہ تھی دو توجیحات کی جو باتیں لوگ. خلاصہ عرض کر، پہلی توجیہ یہ تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جو ابی بکر ابن خیاط کی توجیہ تھی کہ وجدتو کا معنی اذا میں موجود ہے، وہ مفعولیت کی بنیاد پر القائمہ کو نصب دیتا ہے یا ایہا کو نصب دیتا ہے. بھائی ان کے اذا نصب دینے کے ساتھ ساتھ وہ خبر بھی واقع ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ زید جو ہے مبتدا واقع ہو جاتا ہے. یوں اس طرح کی توجیہ کی تو وہ توجیہ قابل قبول نہیں تھی. کل اذا کے اندر جو معنی وجدتو تھا وہ عمل کرتا تھا، آج اذا کا خود لفظ عمل کر رہا ہے. یہ دونوں میں دقت ہے تھوڑی سی. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر معین. والثانی توجیہ دوم کے ایہا کو نصب کیوں دیا ہے؟ ان ضمیر النصب، ضمیر نصب یعنی ایہا، استعیر اس کو عاریتاً لیا گیا ہے، فی مکان ضمیر الرفع، ضمیر رفع کی جگہ پر اس کو عاریتاً لیا گیا ہے. ہیا کی جگہ پر ایہا لیا گیا ہے. قالہ ابن مالک، ابن مالک نے دوسری توجیہ کی ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ قراءۃ الحسن، قراءت حسن قراء سبعہ میں سے قراءت ہے، اور اس کے رفع کی جگہ پر نصب کو عاریتاً لیا جائے، اس ثانی کی شہادت دیتا ہے قراءت حسن. قراءت حسن کیا ہے؟ ایاک تعبدو، تعبدو یعنی اے پروردگار تیری ہی تو عبادت کی جاتی ہے، تو ہی تو صرف وہ ہے کہ جو معبود واقع ہوا کرتا ہے. پہلے ترجمہ تھا ایاک نعبدو یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ انہوں نے خلاف مشہور اس طرح کا ایاک تعبدو، تو ہی تو وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو شاید مثال ایاک ہے کہ یہ نائب فاعل ہو جانے کے باوجود یا مبتدا ہو جانے کے باوجود دیکھیں مرفوع آنے کے بجائے منصوب آیا ہے. یہ منصوب عاریتاً ہے، ظاہر میں ہے، ورنہ تو انت تعبدو ہونا چاہیے. بناء الفعل للمفعول، فعل کو مفعول کے لیے قرار دیں گے، مجہول قرار دیں گے، یعنی تعبدو مجہول. لکنہ لا یتعتی فیما اجازوہ من قولک فاذا زید القائم بالنصب. لیکن ابن مالک کی توجیہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ضمیر میں اجازت دی ہے تو دی ہے اگر دی ہو تو، لیکن اس میں ظاہر میں تو اجازت نہیں دی ہے.
ولکنہ لا یتعطی، لیکن یہ توجیہ ابن مالک ممکن نہیں ہے فیما اجازو ہو، اس چیز میں کہ جس میں علماء نحو نے اجازت دی ہے، من قول کا، وہ جس میں اجازت دی وہ آپ کے اس قول میں تو نہیں آ سکتا ہے۔ فَإِذَا زَيْدٌ الْقَائِمَ بِالنَّصْبِ، قائم کو نصب کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کے اندر تو آپ کی توجیہ نہیں آ سکتی ہے، اور ضمیر میں اجازت دی ہے، نہیں کہ اس میں ظاہر میں۔ فَيَنبَغِي أَن يُوَجَّهَ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ، بس سزاوار یہ ہے کہ القائم کی توجیہ یہ کی جائے کہ اس کے قطع صفتیت قرار دیتے، آنی کے لیے مفعول بہ قرار دے یا حال قرار دے مثلا۔ فَيَنبَغِي سزاوار ہے کہ يُوَجَّهَ هَذَا، کیا اس القائم کو توجیہ کیا جائے، عَلَىٰ أَنَّهُ نَعْتٌ مَقْطُوعٌ، کہ القائم نعت یعنی زید کے لیے صفت تھا پہلے، اس قطع نعتیت کریں اور پھر آنی یا عمدہ فعل تقدیر میں رکھ کر القائم کو نصب دیں۔ نعت مقطوع، یہ القائم نعت تھا کہ جس کو قطع صفتیت کر کے فعل کو تقدیر میں رکھ کر القائمہ کو نصب کیا مفعول بہ کی بنیاد پر، یہ ایک توجیہ ہو گئی۔ دوسری توجیہ، او حال علی زیادت ال، یا القائم کو حل قرار دے زید کے لیے اور ال کو الف لام کو زیادہ قرار دے، زائد ہے وہ، اضافی ہے، تو ہو جائے گا نکرہ، پھر نکرہ حال ہو سکتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقَصُ، یہ جو دونوں توجیہات آئی کہ حال مقطوع یا نہیں صفت مقطوع یا حال زیادتی ال کے ساتھ، یہ وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن القائمہ کو وہ توجیہ قرار دینا کہ دیکھنے میں مرفوع نہیں ہے، اندر سے مرفوع ہے، دیکھنے منصوب ہے، یہ والی توجیہ لیس ذالک مما ینقص، یہ وہ توجیہ نہیں ہے کہ جس کو قانون بنایا جا سکے، اس لیے وہ بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ومن جوز تعریف الحال، اور جن لوگوں نے حال کو معرفہ آنے کو بھی جائز قرار دیا، القائم کو کیا حال الف لام میں معرفہ کے ساتھ قرار دیا ہے۔ او زعم ان اذا تعمل عمل وجدت، اور گمان کیا یا یہ دوسرا گمان یہ کیا کہ اذا فجائیہ عمل کرتا ہے، وجدت والا عمل خود اذا عمل کر رہا ہے، اس وقت وجدت جو اندر معنی ہے وہ عمل نہیں کر رہا، خود اذا عمل کر رہا ہے۔ جب اذا عمل کرتا ہے، اذا فجائیہ اپنے بعد کیا اپنے بعد والے کو رفع دیتا ہے۔ وَأَنَّهَا رفعت عبداللہ، عبداللہ اگر زید کی جگہ پر آ جائے تو عبداللہ کو پھر زید کو رفع دیتا ہے، بناء علی ان الظرف یعمل، اس بنیاد پر کہ ظرف عمل کر رہا ہے، ظرف عمل کر رہا ہے یعنی یہ اذا عمل کر رہا ہے، اور زید کو اذا فجائیہ رفع دے رہا ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْتَمِدْ، اگرچہ کہ اعتماد کرنا غیر مستقل چیزوں کو چند چیزوں پر ضرور، جیسے اس میں فاعل کو مبتدا پر اعتماد کرنے، ما نافیہ پر اعتماد کرنے، لا زائدہ پر اعتماد کرنا چاہیے، حال و استقبال کے معنی میں آنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ شرائط بھی ہم نے اذا میں سے نکال دی نے، جس طرح حال معرفہ لے کر آ گئے تو یہاں بھی شرائط نہیں۔ وَإِن لَمْ يَعْتَمِدْ، اگرچہ کہ اذا کسی پر اعتماد نہ کرے پھر بھی عمل کر رہا ہو۔ فقط اخطا، جنہوں نے حال معرفہ گمان کیا یا جنہوں نے اذا کو عمل دیا، عبداللہ کو رفع دیا ہے، یہ لوگ خطا کر رہے ہیں، قطعاً خطا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لأن وجدہ ینصب الاسمین، کیونکہ وجدہ جو افعال قلوب ہے وہ تو دو اسم کو نصب دیتے ہیں، جو در حقیقت مبتدا خبر تھے اس کو جو ہے دو مفعول کی بنیاد پر نصب دیتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی غلط ہو گئی، رفع دینے والی ہے۔ ولا مجیء الحال بلفظ المعرفۃ قلیل، ولأن مجیء الحال بلفظ المعرفۃ قلیل، اور دوسری بات یہ کہ حال کا معرفہ والے لفظ الف لام کے ساتھ آنا، یہ حال کا معرفہ آنا قلیل ہے۔
وَهُوَ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ، جبکہ وہ معرفہ کو تعویل کیا جا سکتا ہے اور نکرہ میں تعویل کر سکتے ہیں، تو جو تعویل آسانی سے ہو سکتی ہے تو اس کو تعویل کیے بغیر معرفہ کو لے کر آئے تو ایک تو قانون کے خلاف اپنی مرضی جو چلانے لگیں، تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح جو توجیہ ہو سکتی، تعویل ہو سکتی ہے، اس قانون کو باقی رکھتے ہوئے توجیہ کرے، وہ بہتر ہے. یعنی وَهُوَ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ، القائم کا حال ہونا تعویل کے قابل ہے کہ معرفہ کو نکرہ بنایا جائے الف لام کو زائدہ لے کر کے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ قانون کو کیوں توڑ رہے، قانون کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ تو قانون کے خلاف جو ہے جانا وہاں پر ہے کہ جہاں پر توجیہ ہو سکتی ہے قانون کو بھی باقی رکھتے ہوئے، تو وہاں پر توجیہ کرنا چاہیے، نہیں کہ جو ہے اس قانونی کو توڑ دیں آپ اصلا کہ حال کو نکرہ ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو قانونی کو توڑ دیا نا اصلا. صلی اللہ علیہ وآلہ